ہر روز صبح نا ایک عام انسان اپنا اور اپنے بچوں کی زندگی کا کنٹرول ایسی رفتار پر مطلب 80 کلومیٹرز پر آور پر ان ہزاروں اجنبیوں کے حوالے کر دیتا ہے جنہیں اس نے زندگی میں کبھی دیکھا تک نہیں ہوتا۔ بالکل، اور اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ہاں نا، کیونکہ عام زندگی میں ہم کسی انجان شخص کو اپنا فون تک نہیں پکڑاتے یا کسی کو اپنے بینک اکاؤنٹ کا پاسورڈ نہیں دیتے، لیکن سڑک پر آتے ہی ہم اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز بالکل انجان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم عام طور پر بالکل دھیان نہیں دیتے۔ اور آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا دماغ اتنے خطرناک معاہدے کو اتنی آسانی سے قبول آخر کیسے کر لیتا ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارے سامنے سید عبدالحکیم کی کتاب ہر گھر سے ایک سینک کا پہلا باب موجود ہے۔ ہاں، جس کا عنوان ہے "The Road We Share"۔ جی بالکل، اور اس گفتگو کا مقصد نا محض ٹریفک کے اصول اور قانون پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان عادات، اس نفسیات اور اس دماغی دھوکے کو گہرائی سے سمجھنا ہے جو سڑک پر زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ فیصلے جنہیں ہم ویسے بالکل معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں اور سب سے پہلے اس بنیادی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ سڑک آخر ہے کیا۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں ہے بلکہ ایک مشترکہ انجام یا شیئرڈ کانسیکوینس کی جگہ ہے۔ یہی اس پہلے باب کا سب سے طاقتور اور بنیادی نقطہ ہے۔ انسان جب کسی جگہ کو محض ایک راستہ یا ٹرانزٹ پوائنٹ سمجھتا ہے نا، تو وہ وہاں موجود خطرات کی نفسیات کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا۔ اچھا، یعنی ہم سڑک کو صرف ایک ایسی سطح سمجھتے ہیں جہاں سے گزر کر بس منزل تک پہنچنا ہے۔ بالکل، لیکن حقیقت میں سڑک ایک ایسی واحد جگہ ہے جہاں لاکھوں اجنبی لوگ ایک دوسرے کے انجام میں سیدھے سیدھے حصے دار بن جاتے ہیں۔ حصے دار کیسے؟ دیکھیں، لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کاغذی معاہدہ نہیں کیا ہوتا، لیکن غیر شعوری طور پر یعنی انکانشسلی وہ ایک غیر اعلانیہ معاہدہ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور جگہ، مثال کے طور پر کسی بینک کی لائن میں کھڑا کوئی اجنبی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ لائن توڑ سکتا ہے یا شور مچا کر تنگ کر سکتا ہے۔ صحیح، یا آپ کا وقت ضائع کر سکتا ہے۔ لیکن سڑک پر برابر والی گاڑی میں بیٹھے کسی اجنبی کی توجہ ہٹنے کا صرف ایک چھوٹا سا لمحہ کسی دوسرے کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ ویٹ، کیا یہ بالکل ویسا نہیں ہے جیسے کوئی شخص ہوائی جہاز سے چھلانگ لگائے لیکن اس کے پیراشوٹ کی ڈوری کسی بالکل انجان شخص کے ہاتھ میں بندھی ہو جو اس کے ساتھ گر رہا ہے؟ ہاں، یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ کیونکہ اگر وہ انجان شخص وقت پر ڈوری نہ کھینچے یا وہ پینک کر جائے تو دونوں گر کر تباہ ہو جائیں گے۔ میں نہ اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ انسان جو فطری طور پر ہر خطرے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سڑک پر اس پیراشوٹ والی ڈوری کو دوسروں کے ہاتھ میں دیکھ کر گھبراتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارا دماغ اس ڈر کو کیسے خاموش کر دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے دماغ کی بناوٹ اور اس کے کام کرنے کے طریقے میں چھپا ہے۔ دماغ ہر وقت، ہر سیکنڈ ہائی الرٹ پر نہیں رہ سکتا۔ اچھا، تو وہ تھک جاتا ہوگا؟ ہاں، اگر وہ ہر وقت خطرے کے سگنلز بھیجتا رہے نا، تو انسان ذہنی طور پر تھک کر بیمار پڑ جائے گا۔ جب کوئی کام بار بار کیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ مسلسل ٹھیک نکلتا ہے تو دماغ اسے محفوظ تصور کر لیتا ہے۔ ذہنی سائنس میں اسے فیملیارٹی یا عادیت کہتے ہیں۔ عادیت یعنی جو چیز روزانہ ہوتی ہے وہ ہمیں محفوظ لگنے لگتی ہے۔ بالکل، دماغ اپنی ریسورس بچانے کے لیے اس خطرے کو روٹین سمجھ کر بیک گراؤنڈ میں ڈال دیتا ہے، اور یہی عادیت سڑک پر سب سے خطرناک دھوکہ ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اس عادیت کی وجہ سے ہی لوگ اب ان چیزوں پر بھی دھیان نہیں دیتے جو سامنے بالکل واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے، چاہے وہ بنیادی طور پر کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ انسان کو وقت کے ساتھ بالکل محفوظ لگنے لگتی ہے۔ کتاب میں نا اس کی ایک ایسی مثال موجود ہے جو کسی کو بھی پریشان کر سکتی ہے، وہ اسکول وین کی مثال جس میں بچوں کو لایا جاتا ہے۔ ہاں، وہ مثال واقعی بہت گہری ہے۔ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ ایک اسکول وین جس میں صرف 6 بچوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اس میں 12 بچے بھرے ہوئے ہیں، 2 بچے ایک سیٹ پر پھنسے ہوئے ہیں اور ایک بچہ دروازے کے پاس سیٹ کا ہیڈ ریسٹ پکڑ کر کھڑا ہے۔ اور یہ منظر ہم روز دیکھتے ہیں سڑک پر۔ جی،
اور سب سے حیران کی بات یہ ہے کہ والدین خود ہر روز صبح یہ منظر دیکھتے ہیں۔ وہ خود اپنے بچوں کو اس وین میں بٹھاتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں۔ ان کا ذہن اس واقعی جان لیوا خطرے پر الارم کیوں نہیں بجاتا؟ اس کی وجہ بالکل وہی دماغی میکینزم ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی۔ والدین کا دماغ اس وین کی اوور کراؤڈنگ کو اس لیے نظر انداز نہیں کرتا کہ انہیں اپنے بچوں سے ہمدردی نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ بلکہ ان کا دماغ ایک ان بروکن ریکارڈ، یعنی مسلسل ٹھیک نتیجے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے وہ وین روزانہ آتی ہے، بچے اس میں جاتے ہیں اور حفاظت سے واپس آ جاتے ہیں۔ دماغ اس مسلسل حفاظت کو دیکھتا ہے اور اس غلط طریقے کو ہی سیف مان لیتا ہے۔ یعنی دماغ یہ حساب لگانا چھوڑ دیتا ہے کہ اگر اچانک بریک لگی تو اس دروازے کے پاس کھڑے بچے کا کیا ہوگا؟ بالکل، وہ صرف پاسٹ ریکارڈ دیکھتا ہے اور خطرے کے سگنل بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور بہت اہم نفسیاتی عمل شامل ہوتا ہے جسے ہم مینٹل میپ یا ذہنی نقشہ کہتے ہیں۔ یہ سڑک پر خطرے کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔ ذہنی نقشہ؟ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیور سڑک کو دیکھنے کی بجائے اپنے دماغ میں موجود کسی تصویر پر چل رہا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ جب کوئی نیا ڈرائیور کسی سڑک سے پہلی دفعہ گزرتا ہے تو اس کی آنکھیں تصویر کا ہر حصہ سکین کر رہی ہوتی ہیں۔ نئے اشارے، ٹریفک کا بہاؤ، کہاں کھڈا ہے، کہاں راستہ تنگ ہے، اس وقت دماغ فلی ایکٹیو ہوتا ہے۔ صحیح، شروع میں تو ہر چیز پر دھیان ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اسی سڑک سے ہزارویں دفعہ گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس سڑک کو اصل میں دیکھتا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر محفوظ اس سڑک کے نقشے کو صرف یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی آٹو پائلٹ پر ہوتا ہے ایک طرح سے۔ جی، مثال کے طور پر اگر کسی عام ڈرائیور کے روزمرہ کے راستے میں کسی خاص جگہ پر ایک پتھر پڑا رہتا ہے یا کوئی بڑا کھڈا ہے تو اسے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پتا ہوتا ہے۔ وہ گاڑی وہاں پہنچ کر اچانک بریک نہیں لگاتا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے آنے والے کسی نئے ڈرائیور کو اس کھڈے کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اچانک بریک کسی دوسرے نئے ڈرائیور کے لیے جان لیوا خطرہ بن جاتا ہے۔ رکیے، اگر اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ طویل تجربہ یعنی بہت لمبا ڈرائیونگ ایکسپیرئنس کسی ڈرائیور کو بہتر بنانے کی بجائے مزید غافل اور خطرناک بنا سکتا ہے؟ یہ سننے میں عجیب ضرور لگتا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ تو عام تصور کے بالکل الٹ بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جتنا پرانا ڈرائیور ہوگا وہ اتنا ہی محفوظ ہوگا، لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ وہ سڑک پر تازہ دھیان دینا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک کاؤنٹر انٹویٹو بات ہے، لیکن ذہنی سطح پر یہی حقیقت ہے۔ جسے عام طور پر مہارت یا کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے وہ اکثر صرف ایک لمبی غفلت ہوتی ہے جسے کسی حادثے نے ابھی تک بے نقاب نہیں کیا ہوتا۔ اوہ واو، یہ تو بڑی ڈیپ بات ہے۔ ایک تجربہ کار ڈرائیور واقعی گاڑی کو فزیکل طور پر بہتر جانتا ہے، اس کے ریفلیکسز بہتر ہوتے ہیں، لیکن یہی تجربہ اسے ذہنی طور پر سست بھی کر دیتا ہے۔ وہ ڈرائیور ذہنی طور پر سڑک پر موجود ہی نہیں ہوتا، وہ اگلے دن کی میٹنگ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے یا فون پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کئی سال سے گاڑی چلا رہا ہوں، آج تک کچھ نہیں ہوا تو آگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ کچھ نہیں ہوتا کا یقین ہی سڑک کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ سڑک پاسٹ کے تجربے کا احترام بالکل نہیں کرتی، وہ صرف حال کے لمحے میں یعنی پریزنٹ مومنٹ میں توجہ کی طلبگار ہوتی ہے۔ اور تجربہ کار ڈرائیورز کا یہ اوور کانفیڈنس تب مزید خطرناک ہو جاتا ہے جب ہم سڑک پر موجود مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ سڑک پر کسی ایک طرح کی گاڑیاں تو چلتی نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب اور مخلوط ماحول ہے۔ بالکل، انسان نے شہر اور سڑک تو بنا لی، لیکن اس ماحول کو پروسیس کرنے میں دماغ ابھی بھی پیچھے ہے۔ سڑک پر ایک ہی وقت میں ایک بھاری ٹرک گزر رہا ہے جس کا وزن ہزاروں کلو ہے، صحیح۔ اور اس کے بالکل برابر میں ایک چھوٹی فیملی گاڑی ہے، اس کے ساتھ ایک موٹر سائیکل سوار ہے جو فزیکل طور پر بالکل ایکسپوزڈ ہے، اور کنارے اسکول جاتے ہوئے بچے پیدل چل رہے ہیں۔ اگر غور کریں تو ان سب کا وزن مختلف ہے، ان کی رفتار کا فرق بہت زیادہ ہے، اور ان سب کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور مقصد مختلف ہے۔ سڑک اس پورے کیوٹک ماحول کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیتی ہے، اور تباہیاں وہاں آتی ہیں جب ان میں سے کوئی ایک شخص اپنی سہولت کے لیے اس مشترکہ قانون کو توڑ کر اپنے ذاتی اصول بناتا ہے۔ ہائی وے والی مثال اس کی بہترین وضاحت کرتی ہے جو کتاب میں دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر
کسی شخص کو اپنے گاؤں جانا ہے اور اسے آگے جا کر لمبا یو ٹرن لینے کی بجائے ڈیوائیڈر کے درمیان ایک چھوٹا سا کچا رستہ نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ وہ اپنا تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے وہاں سے اچانک گاڑی موڑ لیتا ہے۔ وہ ذہنی طور پر اسے ایک معمولی شارٹ کٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں فزکس اور دماغ کا تصادم ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ سامنے سے آنے والی گاڑی جو بالکل قانونی سپیڈ پر اپنی صحیح لین میں آ رہی ہے، اس کے عام ڈرائیور کو فیصلہ کرنے کے لیے ایک لمحے کا بھی چوتھا حصہ ملتا ہے۔ ہائی وے پر رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر سامنے کوئی اچانک آ جائے تو بریک لگانے کا مارجن ہی نہیں بچتا۔ یہاں ایک شخص کا اپنا 2 منٹ بچانے کا فیصلہ اس دوسرے بے قصور شخص پر موت بن کر ٹوٹتا ہے۔ اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس پہلے شخص کا دماغ اسے یہ خطرناک فیصلہ لینے پر مجبور کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انسانی دماغ ہائی سپیڈ رسک کو پراپرلی کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایوالو ہی نہیں ہوا۔ انسان کا جسم زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے کے لیے بنا ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ جب کوئی انسان 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے سفر کرتا ہے تو گاڑی 1 سیکنڈ میں تقریباً 27 میٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ جب کوئی شخص اچانک سامنے آتا ہے تو دماغ کو تصویر دیکھنے، اسے سمجھنے اور جسم کو کمانڈ دے کر پاؤں بریک تک لے جانے میں ہی 1 سے 1.5 سیکنڈ لگ جاتا ہے۔ اوہ واو! اور اس 1.5 سیکنڈ میں گاڑی تقریباً 40 میٹر آگے جا چکی ہوتی ہے۔ نتیجہ کولیجن کی صورت میں نکلتا ہے۔ بالکل، اور اس ڈرائیور نے جو شارٹ کٹ لیا اس میں دماغ کا ٹائم ڈسکاؤنٹنگ بائس کام کر رہا ہوتا ہے۔ دماغ وقت بچانے کے فوری انعام کو اہمیت دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں چھپے ہوئے حادثے کے خطرے کو سائڈ پر کر دیتا ہے۔ یعنی اس ایک شخص نے اپنا ٹائم بچایا، لیکن قانون پر عمل کرنے والے دوسرے شخص کو سزا بھگتنی پڑی۔ یہ وہی پیراشوٹ کی ڈوری والا معاہدہ ہے جو دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح کہا، اور یہ معاہدہ صرف جان کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ وقت اور اعصاب کے حوالے سے بھی ہے۔ ٹول پلازا کا واقعہ اس کی بڑی عام مثال ہے۔ ہاں، یہ منظر اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ڈرائیور جلدی میں یا محض غلطی سے اس لین میں آ جاتا ہے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا آگے جا کر واپس آئے، وہ وہیں سے گاڑی ریورس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شخص صرف اپنی گاڑی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس ایک گاڑی کے ریورس ہونے سے اس کے پیچھے آنے والی تمام گاڑیوں کو رکنا پڑتا ہے۔ جو ٹول پلازا عام حالات میں 15 سیکنڈ میں ایک گاڑی آگے نکلنے کا نظام رکھتا ہے، وہ اس ایک ریورس غلطی کی وجہ سے 5 منٹ کے مکمل جیم میں بدل جاتا ہے۔ ایک انسان کا اپنا اصول توڑنا اور پیچھے کھڑے سینکڑوں لوگوں کا سفر اور وقت ٹھہر جانا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نظام بنانے والے چند لوگ ہیں، لیکن قانون توڑنے والے بے شمار ہیں۔ اور یہی ریپل ایفیکٹ، یعنی ایک غلطی کا پھیلنا، اس وقت سنگین ہو جاتا ہے جب اس جیم کے اندر کوئی ایمرجنسی پھنس جائے۔ کتاب اس ایمبولنس کا ذکر کرتی ہے جو ایسے ہی کسی جیم میں 11 منٹ سے پھنسی ہوئی ہے۔ یہ تو سچ میں دل دہلا دینے والی بات ہے۔ باہر بیٹھا شخص جس نے شارٹ کٹ لینے کے لیے جیم لگایا، وہ صرف 11 منٹ کا وقت ضائع کر رہا ہے، لیکن اس ایمبولنس کے اندر کوئی انسان جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے۔ اس نظام کو توڑنے والے کا مقصد کسی کی جان لینا نہیں تھا، وہ صرف خود جلدی نکلنا چاہتا تھا۔ لیکن سسٹم کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی کیسے دوسرے کے انجام میں شامل ہو جاتی ہے، یہ سڑک پر ہر روز نظر آتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا یہ چھوٹا سا فرق کسی اور کے لیے پوری زندگی اور موت کا فرق بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگر ہم اس نفسیات کو مزید غور سے دیکھیں تو سڑک صرف ایک نظام نہیں ہے، بلکہ سڑک ایک آئینے کی طرح ہے، ایک مرر جو ہماری اصلیت دکھاتا ہے۔ عام زندگی میں ہم لوگوں کے سامنے ایک خاص کردار ادا کرتے ہیں نا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ سوسائٹی اسے مہذب، پڑھا لکھا اور اصول پسند سمجھے۔ ہاں، ہر کوئی اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس کے دروازے بند کرتا ہے، شیشے چڑھا لیتا ہے، تو اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب اس سوسائٹی کا حصہ نہیں رہا۔ اس گاڑی کے اندر وہ خود کو با اختیار یا امپاورڈ محسوس کرتا ہے۔ جیسے گاڑی ایک چھوٹا سا قلعہ ہو جہاں اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ سڑک وہ آئینہ بن جاتی ہے جو کردار کا سب سے اصلی روپ نکال کر باہر لے آتی ہے۔ صحیح۔
اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس بااختیار محسوس کرنے کی نفسیات کو ڈی انڈیویجویشن کہا جاتا ہے۔ انسان جب خود کو بھیڑ میں چھپا لیتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ اس کی پہچان کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ ان اصولوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے جنہیں وہ عام حالات میں کبھی نہ توڑے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص رات کے وقت کسی خالی سڑک پر لال اشارہ یا ریڈ لائٹ توڑتا ہے صرف اس لیے کیونکہ کوئی ٹریفک پولیس والا موجود نہیں ہے۔ جی، اور سڑک خالی لگ رہی ہے تو وہ دراصل محض ایک ٹریفک اصول نہیں توڑ رہا ہوتا۔ یا جب کوئی گاڑی چلاتے ہوئے ٹیکسٹ میسج پڑھتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ سب محض چھوٹے موٹے ڈرائیو کرنے کے فیصلے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا اور فائن کا ڈر نہیں ہوتا، تب ہماری اصول پسندی کی اصلی قدر کیا ہے۔ اگر کسی کی قانون پسندی صرف جرمانے کے ڈر سے قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کردار کی بنیاد کھوکھلی ہے۔ سچا کردار وہ ہے جو ایک خالی سڑک پر بغیر کسی نگرانی کے اصول کی پابندی کرتا ہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ فیملیارٹی کے دھوکے، دماغ کے وقت بچانے کے خطرناک حساب، شیشے کے پیچھے چھپنے کی نفسیات، یہ تمام چیزیں سڑک کے اس غیر اعلانیہ معاہدے پر کیسے اثر ڈالتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر نظام اور انسانی فطرت کے درمیان اتنا بڑا تصادم ہے تو اس نتیجے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ان سب کا آخر مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کو ماننا ہوگا جو انسان کو عام طور پر پسند نہیں آتی، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ سڑک بالکل بے حس ہے۔ سڑک قانون فطرت یعنی لا آف نیچر پر چلتی ہے۔ سڑک کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غلطی کرنے والے کا ارادہ یا انٹینشن کیا تھا۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں دوسروں کو بہانے دے کر راضی کر لیتا ہے، لیکن سڑک یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی ڈرائیور اس لیے تیز چلا رہا تھا کیونکہ اس کی فلائٹ چھوٹ رہی تھی۔ بالکل۔ یا کسی نے فون اس لیے اٹھایا کیونکہ دفتر کی بہت اہم کال تھی، یا کوئی صرف دودھ لینے 2 منٹ کے لیے بغیر ہیلمٹ پہنے نکل آیا تھا۔ سڑک کسی بہانے، کسی ایمرجنسی کو نہیں پہچانتی، وہ صرف فزکس جانتی ہے: ماس، سپیڈ اور امپیکٹ۔ بہت سخت حقیقت ہے یہ۔ کسی شخص کا ارادہ کتنا ہی معصوم کیوں نہ ہو، اگر اس کی توجہ ہٹنے پر گاڑی کسی پیدل چلنے والے سے ٹکراتی ہے تو فزکس وہی تباہ کو نتیجہ پیدا کرے گی جو کسی آدھی مجرم کے ٹکرانے پر ہوتا۔ سڑک معافی نہیں دیتی، وہ انٹینشن پر نہیں بلکہ صرف اور صرف نتیجے پر فیصلہ کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہری چوٹ کرنے والی حقیقت ہے۔ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنے بہانے بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حالات ہماری مجبوری کو سمجھ جائیں گے، لیکن سڑک کسی مجبوری کو نہیں سمجھتی۔ کتاب کا پہلا باب اس مقام پر آ کر ذہن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ ساری گفتگو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ سڑک پر موجود لوگ محض کچھ فزیکل باڈیز نہیں ہیں جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک سفر کر رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور یہی اس تجزیے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ سڑک پر چلنے والا کوئی بھی شخص، چاہے وہ پیدل ہو، موٹر سائیکل پر ہو یا گاڑی میں، وہ صرف کسی منزل تک نہیں پہنچنا چاہتا، وہ دراصل کسی نہ کسی کے پاس واپس پہنچنا چاہتا ہے۔ واپس گھر پہنچنا چاہتا ہے۔ جی، ہر سٹیئرنگ وہیل کے پیچھے اور ہر ہیلمٹ کے نیچے ایک ایسی زندگی ہے جس کا انتظار کوئی گھر پر کر رہا ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، کوئی بچہ اپنے والد کی راہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب سڑک پر کوئی غفلت ہوتی ہے اور حادثہ ہوتا ہے تو وہاں صرف دھات اور پلاسٹک کی 2 گاڑیاں آپس میں نہیں ٹکراتی، بلکہ 2 گھروں کی کہانیاں ٹکراتی ہیں۔ یہ سچ میں آنکھیں کھول دینے والا تجسس ہے۔ 2 پریواروں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، اور وہ انتظار جو دہلیز پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو جاتا ہے۔ سڑک صرف آگے کا راستہ نہیں ہوتی، وہ گھر واپسی کا وعدہ ہوتی ہے۔ یہ وعدہ اور وہ انتظار جو گھر کی دہلیز پر ہوتا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ عام طور پر تب تک نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا اس روزمرہ کے سفر سے واپس نہ آئے۔ یہ ایک ایسی ذہنی بیداری ہے جو محض کسی چالان کے ڈر یا فائن کی رقم سے کہیں زیادہ طاقتور ہونی چاہیے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ سڑک اس بات کو بالکل نہیں جانتی کہ کسی عام ڈرائیور نے آج تک کتنے سال بنا ایکسیڈنٹ کے حفاظت سے سفر کیا ہے۔ سڑک کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی گاڑی چلانے میں کتنا ماہر ہے یا اس کا ڈرائیونگ لائسنس کتنا پرانا ہے۔ نہ ہی اسے کسی کے اچھے ارادوں سے کوئی سروکار ہے۔ بالکل، سڑک صرف اور صرف اس بات کو جانتی ہے کہ آنے والے اگلے 1 سیکنڈ میں اس ڈرائیور کی توجہ کہاں ہے،
اور وہی 1 سیکنڈ فیصلہ کرتا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد سننے والوں کے ذہن میں شاید یہی خیال چل رہا ہوگا کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہ غیر اعلانیہ معاہدہ جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، اس دوری کو محفوظ کیسے بنایا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ دوری تب تک محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک ہر شخص خود کسی دوسرے کے لیے وہ بھروسے مند اجنبی نہ بن جائے۔ صحیح کہا آپ نے۔ سڑک کا یہ آئینہ کسی فائن یا کیمرہ کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ خود احتسابی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگلی دفعہ جب صبح گاڑی کی چابی اٹھائی جائے یا ہیلمٹ بغیر پہنے صرف 2 منٹ کے لیے سڑک پر نکلنے کا ارادہ ہو، تو دماغ کے اس فیملیئرٹی والے دھوکے اور اس 1 سیکنڈ کی قیمت کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ سڑک کو ماضی یا ارادوں سے غرض نہیں، وہ صرف حال جانتی ہے۔ اور سڑک پر موجود حال ہی گھر میں انتظار کرنے والوں کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ سید عبدالحکیم کی کتاب کے اس پہلے باب کا یہ گہرا تجزیہ یہاں اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ سڑک پر یہ ساری نفسیات ہمارے ہر قدم کے ساتھ چلتی ہے، سفر جاری ہے، اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم سب محفوظ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں۔